مجھے ایک دو سوالات کرنے تھے آپ سے. جی سر بولیں. یہ جو حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے کربلا میں, جی تو مطلب ان کو بلایا کس نے تھا؟ ان کو بلایا تھا کوفے والے عراق والوں نے. کوفے والے نے نا سر؟ ہاں کوفے والے عراق والوں نے. جی, تو کوفے میں جو لوگ بستے تھے وہ کون تھے؟ اس میں بہت سارے بنی امیہ کے لوگ تھے, کوفے میں رہتے تھے نا. کوفہ سنہ 61 میں, سنہ 61 میں کوفہ جو تھا 20 سال سے بنی امیہ کے تحت حکومت آ چکا تھا, اور کوفہ ایک بہت ہی بابرکت علاقہ ہے. یعنی وہاں پہ زراعت بہت ہے, باغات بہت ہیں, مویشی وغیرہ بہت ہیں, دولت بہت ہے عراق میں. اور یہ ایک سینٹر تھا, یہاں پہ ہر جگہ سے خزانے کے بیت المال وہ خراج وغیرہ ادھر ہی آتا تھا. تو لازمی بات ہے کوفے میں بہت سارے رہتے تھے. کون؟ بنی امیہ رہتے تھے. اور کوفے کے جن لوگوں نے خط لکھا اس میں بہت زیادہ بنی امیہ کے لوگ, یعنی امام حسین علیہ السلام کو جن لوگوں نے خط لکھا ہے وہ تاریخ طبری میں ان کے نام موجود ہیں اکثر کے, وہ بہت ساروں کے نام نہیں موجود. تو اس میں بہت زیادہ بنی امیہ کے لوگ ہیں کہ انہوں نے خط بھیجا امام کو آنے کی. تو دوسری جانب سے بہت سارے کوفے کے جو غیر بنی امیہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی خط بھیجا. تو مجھے جو لگتا ہے کہ بنی امیہ والوں نے وہ ایک دشمنی میں خط بھیجا تھا, وہ کہ امام علیہ السلام ادھر آ جائیں. پھر ان کا منصوبہ یہی تھا کہ ان کو قتل کریں گے, اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے. اور جو لوگ کوفے کے لوگ تھے اس میں شیعہ بہت کم تھے. شیعہ اس معنوں میں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو امام مانے, یہ لوگ بہت کم تھے. کوفے کے لوگ میں اکثر جو لوگ تھے وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے, لیکن وہ ابو بکر عمر کو بھی خلیفہ مانتے تھے, لیکن عثمان کو وہ ظالم مانتے تھے, اور معاویہ کے وہ مخالف تھے, اور یزید کو نہیں مانتے تھے. تو اکثریت ان لوگوں کی تھی. اوکے, جن لوگوں نے خط لکھے وہ یہ لوگ ہیں. اوکے, سمجھ آیا بات؟ جی, میں نے اس طرح سنا ہے کہ مطلب کوفہ میں شیعہ زیادہ بستے تھے. وہ دیکھیں شیعہ تشیع حضرات نے بھیجا, آپ کے علماء آپ سے خیانت کرتے ہیں. شیعہ کے دو اصطلاح ہیں. جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پاکستان دیکھیں, اگر آپ سن 1970 میں ہوتے ہیں نا, پاکستان دو پاکستان ہے, ایک مشرقی پاکستان, ایک مغربی پاکستان. اگر ہم کہیں کہ مشرقی پاکستان میں بغاوت ہو رہی ہے, تو کس پاکستان میں بغاوت؟ یعنی مشرقی پاکستان میں بغاوت ہو رہی ہے. مغربی پاکستان میں تو کوئی بغاوت نہیں تھا. تو اسی لیے شیعہ کے دو اصطلاح ہیں. ایک اصطلاح ہے شیعہ, یہ وہ لوگ جو ہم ہیں نا, ہم ابو بکر عمر کو خلیفہ نہیں مانتے, عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے, اہل بیت علیہ السلام کو ہم کیا مانتے ہیں؟ امام منصوص من اللہ مانتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے شیعہ کی. شیعہ کی ایک دوسری اصطلاح ہے جو ابھی رائج نہیں ہے, پرانے زمانے میں رائج تھا. یہ شیعہ ان لوگوں کو کہتے تھے, شیعہ اہل بیت جو اہل بیت علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں. بنی امیہ کے مقابلے میں وہ اہل بیت علیہ السلام کی سپورٹ کرتے تھے, لیکن وہ مانتے ہیں کہ اس کو ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے, عثمان کو نہیں مانتے تھے. کہتے تھے عثمان آخر میں ظالم ہو گیا تھا, عثمان کے ان لوگوں نے قتل بھی کی تھی. اور معاویہ کو بالکل کافر سمجھتے تھے, فاسق سمجھتے تھے. بنی امیہ سے ان کی دشمنی تھی. تو کوفے میں شیعوں کی اکثریت تھی. کن شیعوں کی اکثریت تھی؟ دوسرے اصطلاح کے مطابق جو شیعہ, جو عراق کے جو شیعت ہے وہ اس طرح سے شیعت ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے, ان کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے, لیکن پھر بھی ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح سمجھتے تھے, نماز تراویح بھی پڑھتے تھے, اور عثمان اور معاویہ کی وہ مخالف تھے. کوفے کے لوگ اس طرح کی شیعت ہے. اوکے سر, یہ جب مطلب یزید کے بعد یزید کا بیٹا بھی آیا تھا نا, جی, معاویہ ابن یزید ابن ابی سفیان, معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان. یزید کے جو بیٹا تھا اس کا مجھے نام نہیں آتا. معاویہ تو میرا خیال یزید کے والد تھے نا. اس کا بیٹا کا نام بھی معاویہ, باپ کا بھی نام معاویہ, بیٹے کا نام بھی معاویہ. اچھا, بس وہ مجھے نہیں تھا پتا. اس نے 40 دن کے اندر جو ہے نا اپنا تخت کو چھوڑ دیا, اس وجہ سے کہ اس نے کہا کہ مطلب اس کرسی کے نیچے اہل بیت کا خون پڑا ہوا ہے. صحیح. مطلب آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تواریخ میں مذکور ہے کہ معاویہ نے وہ, اگر اسلام کی تاریخ ہم اٹھا لینا تو جتنا ظلم کربلا میں ہوا اتنا ظلم تو ہمیں کہیں اور نہیں ملتا. تو میرا صرف مقصد یہ ہے کہ علن کی اس کے بیٹے کو پھر اس کے ساتھ شامل تو نہیں کرنا چاہیے. بارے میں ہم شامل نہیں کرتے ہیں بھائی. لا تزر وازرۃ وزر اخری, ہر ایک اپنے عمل کا جواب خود دیتا ہے. یزید نے جو جرم کیے ہیں وہ خود جواب دے گا, اس کے باپ نے جو جرم کیا اس کا جواب دے گا نا.
لا تزروا وازرۃ وزر اخرى. جی ہم تو نہیں کہتے کہ بھائی ایک دوسرے کو پکڑ لو اس کی وجہ سے. اوکے تھینک یو سر.